اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ جو ہر لحاظ سے لائق حمد و ثنا ذات ہے، اور درود و سلام اللہ رب العزت کے ان برگزیدہ بندوں پر کہ جن کے طفیل انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی ہدایت نصیب ہوئی۔ سب سے پہلے تمام سامعین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میں ہوں ساگر نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل۔ سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج سے کچھ دن پہلے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان صاحب پہ ایک اٹیک ہوا ہے دوران لانگ مارچ۔ تو اس حوالے سے میں ویڈیو کرنا چاہ رہا تھا پہلے بھی، لیکن پھر جان بوجھ کر رک گیا کہ چلیں کچھ مزید تحقیق ہو جائے، کچھ حقائق اور مل جائیں، تو اس کے بعد پھر اس موضوع پہ بات ہو جائے گی۔ تو اس واقعہ کی ایز اے پاکستانی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ ہر انسان کو مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ کسی ایک انسان پہ حملہ نہیں ہوتے، بلکہ یہ ملک کو انسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہوتی ہے ان قوتوں کی طرف سے کہ جو پاکستان کے امن سے خائف ہیں، پاکستان کے وجود سے خائف ہے۔ تو یہ ان طاقتوں کی طرف سے اس طرح کی حرکات ہوتی۔ تو اب جس نے حملہ کیا اس نے اپنے بیان میں ایک بات کہی ہے کہ اذانیں ہو رہی ہوتی تھیں اور یہ ڈیک لگا کے تو پروگرام کر رہے ہوتے تھے، نعرے بازی کر رہے ہوتے تھے، تو مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی۔ تو میں نے پروگرام بنا لیا کہ میں اس پہ ایکشن لوں گا، اور اس نے کر دیا۔ بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے میرے بھائی، ملک پاکستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ یہ مذہبی انتہا پسندی جو ہے یہ آج کی بیماری نہیں ہے، اسے ایک عرصہ سے بھگت رہی ہے یہ پاکستانی قوم۔ ہر مکتب فکر زخمی ہے اس ذہنیت کی وجہ سے، اس سوچ کی وجہ سے۔ لیکن جو کمی رہ گئی وہ یہاں پہ رہی میرے بھائی کہ جتنے مکاتب فکر کے مسلمان ہیں انہوں نے لاشیں اٹھائیں اس ذہنیت کی ضربوں سے، اس ذہنیت کے حملوں سے۔ ہر مکتب فکر کا کلیجہ چھلنی ہے۔ لیکن افسوس اس بات پہ ہوا کہ جتنی بھی سیاسی تنظیمیں ہیں ان لوگوں نے اس ذہنیت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، بلکہ ان کی طرف سے سپورٹ تو ملی ان ذہنیت رکھنے والوں کو، لیکن ان کا سدباب نہیں کیا گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب یہی لوگ آگے بڑھ کے تو پھر سیاستدانوں پہ وہ چڑھ دوڑے، جن کی طرف سے ان کو سپورٹ مل رہی تھی، تو اب وہی لوگ نشانہ پہ۔ کتنے مذہبی شخصیات ہیں جو شہید ہوئیں اس ذہنیت کی وجہ سے، کتنے بحیثیت مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے کتنے شہید ہو چکے ہیں اس ذہنیت کے ہاتھوں، اس ذہنیت کی بھینٹ چڑھ چکے ہیں۔ تو اب سیاست میں بھی یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ سلیمان تصیر کا قتل وہ بھی اسی ذہنیت کی وجہ سے ہوا، احسن اقبال پہ حملہ وہ بھی اسی ذہنیت کی بنا پہ ہوا۔ اب خان صاحب اسی ذہنیت کی زد میں آ گئے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس ذہنیت کا سدباب کیا جاتا، اس کے خلاف کچھ فیصلے لیے جاتے، لیکن ابھی تک کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وہاں سے ذہنیت ہٹا دی جائے، وہاں سے توجہ ہٹا دی جائے، اور اپنے جو محافظ ادارے ہیں تو ان کو ٹارگٹ کر دیا جائے، اپنے سیاسی مخالفین جو ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے۔ یہ چیز بھیانک ہے۔ یہ کس کی حوصلہ افزائی ہوگی اس چیز سے؟ جو حملہ آور ہے وہ کہہ رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگی کہ اذان کے اوقات میں ان لوگوں کے
وہ ناچ گانے وہ شروع ہوتے تھے، تو اس نے تو بتا دیا کہ یہ کس ذہنیت نے کیا ہے۔ لیکن خان صاحب کیا کریں، وہ وہاں سے توجہ ہٹا کے تو چند شخصیات ہیں تو وہ ان کا نام لے رہے، اور یہاں سے آپ اندازہ کریں، یعنی وہی سیاسی مخالفت، وہی سیاسی دشمنی، بس وہی نبھائی جا رہی ہے حقائق سے توجہ ہٹا کے۔ اب یہ دیکھیں کہ آج تک کے جتنے بھی بیانات ہیں عمران خان صاحب کے، ان میں خان صاحب نے بار بار یہی کہا ہے کہ کمیٹی بنائی جائے اور تحقیقات کی جائے اس حملے کے حوالے سے، یعنی یہ ثابت ہوا کہ ابھی تک تحقیقات نہیں ہوئی اور خان صاحب تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو جب تحقیقات نہیں ہوئی اور ابھی تک مطالبہ ہی ہے، تو پھر اسی وقت جیسے ہی حملہ ہوا خان صاحب پہ تو 3 شخصیات کے نام آ جانا، یہ کیا ہے؟ پری پلان، وہی سیاسی مخالفت، وہی اندر کی جو خلش ہے، بس اسی کی وجہ سے ابھی تک تحقیقات کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ تحقیقات کرائی جائیں، تحقیقات کرائی جائیں، اور پھر نام بھی دیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں جی ان پہ ایف آئی آر کاٹی جائے۔ تو بات سوچنے کی یہ ہے کہ اس سارے امر سے کس ذہنیت کو فائدہ ہوگا، کون بچ نکلے گا، کس کی سپورٹ ہوگی، کون کمزور ہوگا۔ تو برائے مہربانی چلیں، اگر اس طرح کا ایلیمنٹ سامنے آ بھی گیا ہے تو اس طرح بھی توجہ کر لیں۔ اب حیرانگی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اس متعلقہ تھانے جس کے حدود میں یہ واقعہ ہوا ہے، اس متعلقہ تھانے کا جو عملہ ہے اسے فارغ کر دیا گیا۔ اب اسے فارغ کرنے کی جو وجہ ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب تک وہ حملہ آور پہنچا کیسے اور اس نے آ کے پھر حملہ کر بھی دیا، تو یعنی نااہلی کی بنا پہ یا سیکورٹی جو ہے اس میں وہ جو کمی بیشی رہ گئی تھی، اس حوالے سے اگر وہ عملے کو فارغ کیا جاتا تو بات اور تھی۔ لیکن بنیاد یہ بنائی جا رہی ہے کہ اتنا جلدی اس حملہ آور کا جو بیان تھا وہ پبلک کیوں کر دیا گیا۔ تو اس ریئیکشن کے طور پہ پورے کا پورا جو عملہ ہے اسے نہ صرف فارغ کر دیا گیا بلکہ انویسٹیگیشن میں بھی ان کو شامل تفتیش یعنی وہ کرنے کے لیے حوالے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ہمیشہ جب مقصد فوت ہو جائے نا کوئی، تو اس کا جو ریئیکشن آتا ہے نا وہ بہت شدید ہوتا ہے۔ تو اس عملے کا فارغ ہو جانا اس بنیاد پہ نہ ہو کہ خان صاحب پہ حملہ ان کے حدود میں کیوں ہوا، سیکورٹی میں کمی کیوں رہ گئی، بلکہ اس بنا پہ ہو کہ حملہ آور کا جو بیان ہے وہ اتنا جلدی پبلک کیوں کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تھا بیک گراؤنڈ میں، کچھ تھا پہلے سے مائنڈ میں کہ جو کیش کرنا تھا اس سارا کچھ کرانے کے بعد، لیکن وہ نہیں ہو سکا، تو اس بنا پہ پھر وہ سارا غصہ جو ہے وہ اس بیان کی وجہ سے اس عملے پہ نکالا جا رہا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے یعنی لانگ مارچ جو ہے اس میں اتنی ہائی پروفائل شخصیت، تو ان کی سیکورٹی اس حد تک کمزور، جو قریب کے لوگ ہیں، جو خان صاحب کے قریب کے لوگ ہیں جن پہ خان صاحب اعتماد کر رہے ہیں، تو ان کو بھی شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کچھ مل جائے، ہو سکتا ہے کچھ بہتری ہو جائے، کچھ تحقیقات میں مدد مل جائے، تو ان کو بھی شامل تفتیش کر لینا چاہیے۔ کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ خان صاحب پہ جو اٹیک ہوا ہے، اگر خدا نہ خواستہ، میں پھر کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ اگر خان صاحب اس کا شکار ہو جاتے تو اس ملک کا کیا بننا تھا، کہانی کہاں سے کہاں تک چلی جاتی۔
اور شکر کر رہا ہوں کہ وہ بچ گیا، حملہ آور بچ گیا۔ اگر مارا جاتا تو اس کے بیان کے باوجود کہانی ساری ادھر ہی موڑی جا رہی ہے۔ جس ادارے کو پہلے سے ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، اب بھی ایف آئی آر کا رخ مکمل، یعنی اس معاملے کو انہی کے سر پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اگر وہ مارا جاتا اور اس کا بیان جس سامنے نہ آ پاتا تو کیا ہوتا؟ اس عوام کو پھر اس سلسلے میں پتہ نہیں کس حد تک مشتعل کر دیا جاتا۔ اور عوام کی صورتحال یہ ہے کہ آج مری روڈ پہ ایک جیالے نے ایک کھلاڑی نے ایک بجلی کے پول پہ چڑھ کے 2 تاروں کو جا کے ہاتھ لگا دیا۔ یہ پہلی خونی قربانی عمران خان کے حق میں، جبکہ مقامی جو وہاں پہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی خود ذاتی طور پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مخبوط الحواس شخص تھا جس نے یہ حرکت کی ہے۔ لیکن یہ کنفرم ہے کہ کل صبح سے اس کو بطور ہیرو پیش کیا جائے گا، اسے اس ملک کا محسن بنا کے پیش کیا جائے گا، کیونکہ یہ جو مینٹلٹی چل رہی ہے نا، یا یہ جو میڈیا پہ سلسلہ ایک عرصے سے جاری، تو اب اتنی سمجھ آ چکی ہے کہ کس واقعہ کے بعد کس طرح کی خبریں وہ پھیلائی جائیں گی، کس طرح کی وہ صورتحال کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب ایک بندہ پول پہ چڑھ گیا بغیر کسی وجہ کے، اور اس نے جا کے تاروں کو ہاتھ لگا دیا، جبکہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس کو منع کر رہے ہیں کہ یار نہیں جاؤ، ایسا نہیں کرو۔ اب کل اس کے لیے لفظ شہید استعمال ہو جائے تو شہادت اتنی سستی ہے یار، اور ایسا ہوگا، کنفرم میں کہہ رہا ہوں، کل سے وہ شہید کے رتبے پہ فائز ہو جائے گا، خودکشی کرنے والا۔ تو اس ملک میں سیاست نے نہ دین کو چھوڑا، نہ اداروں کو چھوڑا، نہ عوام کو چھوڑا، نہ ملک کی وسائل کو بخشا۔ اور اس لانگ مارچ کے حوالے سے میں جو اس قوم کے حوالے سے بڑا دکھ ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو قوم کے مسیحا بن کے نکلے ہوئے ہیں، انہوں نے اس قوم کو یعنی کس حد تک گروی رکھا ہوا ہے، وہ اس قوم کو کتنے مہنگے پڑ رہے ہیں۔ جب سے اقتدار سے علیحدہ ہوئے ہیں خان صاحب، تب سے مسلسل فیلڈ میں تو ان کو جو سیکورٹی فراہم کر رہی ہے وہ ریاست کر رہی ہے، تو قوم کا خرچ کتنا مسلسل ان پہ ہو رہا ہے۔ اس وقت اسلام آباد میں جو سیکورٹی ہے اس لانگ مارچ کو روکنے کے حوالے سے، تو اس پہ 9 کروڑ یومیہ کا خرچ ہے اس قوم کا، جو قوم پے کرے گی 9 کروڑ روپے یومیہ۔ اب خان صاحب نے جو ایک تاریخ دی تھی کہ اس تاریخ کو ہم اسلام آباد پہنچ جائیں گے، تو اس تاریخ تک یعنی انتظام تھا سامنے والے جو اس کے مخالفین ہیں حکومت، تو انہوں نے ارینج کیا ہوا تھا، تو 9 کروڑ یومیہ۔ اب خان صاحب نے کیا کیا، اسے مزید طوالت دی، اپنے اس لانگ مارچ کو مزید طوالت دی، مزید سلو کیا، اور پھر کہا کہ میں تمہیں تھکا تھکا کے ماروں گا۔ یار یہ کون تھک رہا ہے؟ خرچ کس کا ہو رہا ہے؟ قوم کا خرچ بڑھا رہے ہیں خان صاحب، اور اب بھی لانگ مارچ ظاہراً ختم کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، لیکن جتھے مسلسل اسلام آباد کو انگیج رکھے ہوئے، یعنی قوم کا خرچ نہیں رکنا چاہیے، قوم پہ جو برڈن ہے نا وہ مسلسل رکھو۔ اب جتھے ہیں وہ اچانک سے اسلام آباد کی طرف پیش قدمی شروع کر دیتے ہیں، یعنی وہ جو سیکورٹی تھی نا جس کا ایک دن کا خرچ تھا 9 کروڑ روپے، وہ مسلسل وہاں پہ انگیج ہے۔ خان صاحب کے جتھے اسے وہاں سے ہٹنے نہیں دے رہے، یعنی قوم پہ برڈن مسلسل جاری ہے، اور دعویٰ ہے قوم کی تقدیر بدلنے کا، دعویٰ ہے ملک کی تقدیر بدلنے کا، دعویٰ ہے اس عوام کے حقوق کے لوٹ جانے کے حوالے سے دکھ کا۔ تو کچھ بھی مہربانی کریں، جو چوروں نے لوٹا چلو وہ تو لوٹ کے لے گئے، جو بچ گیا ہے وہ اب
خان صاحب کس سائڈ پہ خرچ کرا رہے ہیں، وہ خان صاحب اس قوم کے پلے تو نہیں پڑنے دے رہے۔ تو میں تمام سیاسی قوتوں سے اپیل کروں گا کہ مہربانی کریں، اپنے جو اختلافات ہیں یا کوئی میدان رکھ لیں آپس میں آمنے سامنے آ کے، تو زور آزمائی کر لیں، کشتی رکھ لیں، میلہ رکھ لیں، پنجہ آزمائی کر لیں، تو خدا را اس ملک کو میدان جنگ مت بنائیں۔ اس ملک کے پلے پہلے ہی کچھ نہیں رہ گیا، یہ عوام پس کے رہ گئی ہے، تو اس عوام پہ رحم کر دیں۔ آپ لوگوں کی یہ دھینگا مشتی جو ہے نا، یہ جاری رہے گی، یہ نہیں رکے گی۔ عوام کا کیا قصور ہے یار، عوام کو تو معاف کر دو اللہ کے بندو۔ نہ اس ملک کا کوئی ادارہ آپ لوگوں کے شر سے محفوظ ہے، نہ اس ملک کی سرزمین، نہ آپ کو اس ملک کے امن کا کچھ خیال ہے۔ مسلسل یعنی آپ لوگ اس ملک کا امن تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس ملک کے ذرائع، اس قوم کے جو ذرائع ہیں، وہ مسلسل آپ اپنی اس دھینگا مشتی پہ خرچ کیے جا رہے ہو۔ تو مہربانی کریں، اس وطن عزیز کو معاف کر دیں، اس قوم کو معاف کر دیں۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ اگر کوئی مسیحا ہے تو اس سے بھی ہاتھ جوڑ کے، اگر کوئی چور اچکا مسلط ہو گیا اس سے بھی ہاتھ جوڑ کے، یار بہت لوٹ چکے ہو، بس چھوڑ دو۔ اور مسیحا سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی مہربانی کر دیں۔ آپ کی مسیحائی کی قیمت اس قوم نے اتنی ادا کر دی کہ آنے والی جو نسلیں ہیں وہ پہلے کیا مقروض تھیں، آپ کی مسیحائی کی قیمت ادا کرتے کرتے اب وہ ڈبل پہ مقروض ہو گئی۔ خدا میرے وطن کی خیر کرے۔ میرے ملک کی عوام کو سوچنا چاہیے، یہ وطن ہمارا ہے، یہ وطن آپ کا ہے۔ کسی کے پیچھے لگ کے آپ اس ملک کو کمزور کر دیں گے تو اس ملک کے علاوہ نہ آپ کا کچھ ہے نہ ہمارا کچھ ہے۔ سلامت و آباد رہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا، کل انشاءاللہ حاضر ہوں گے نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔